السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے محمد اقبال کیلانی کی کتاب جو حدیث پبلیکیشنز نے دی ہے، تو اس میں آج ہم صفحہ نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ جنت کا قرآنی تصور پڑھنا تھا ہم نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے پانی کے چشموں، دودھ، شہد اور شراب کی نہروں، پھلوں، باغات، گھنے سایوں، ٹھنڈی چھاؤں، پرندوں کے گوشت، نادر اور قیمتی مسندوں اور حور و قصور کا ذکر فرمایا ہے، یعنی حوروں کا اور محلات کا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں عیش و عشرت کا نقطۂ عروج سمجھی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو نعمتوں کے حصول کے لیے باہم اختلافات ہوتے ہیں اور جنگیں بھی ہوتی ہیں، وہ یہ تمام ہی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض ملحد اور بے دین ادبا، شعراء وغیرہ نے جنت کا نقشہ انتہائی سوکیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اس کو ایسے پیش کیا ہے کہ گویا جنت ایک ایسا عشرت کا داہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی دنیا میں پارسائی اور تقوی کی خشک زندگی بسر کرنے والے زہاد اور متقی اپنی پارسائی اور تقوی کا لبادہ اتار پھینکیں گے۔ ہر سو جاموں سبوں کی محفلیں سجی ہوں گی، شادیانوں اور چنگ و رباب کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، حوروں کے ہجوم جا بجا اہل جنت کے دل بہلا رہے ہوں گے، مجرے خانے ہجوم عاشقاں سے کھجا کھج بھرے ہوں گے، اور میکدے میکشوں اور ساقیوں قدم قدم سے آباد ہوں گے۔ کیا جنت واقعہ ہی ایسا ہی عشرت کدہ ہے؟ آئیے جنت بنانے والے اور جنت کی خبر لانے والوں سے پوچھیں کہ جنت کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے سلام علیکم، السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے۔ طب تم بہت اچھے رہے کہہ کر انہیں مبارکباد دیں گے، جس پر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 سے 74۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحمید الحمدللہ کہنا کہیں گے۔ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ باہمی گفتگو کے خاتمہ پر الحمدللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلمات ادا کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سے پتہ چلتا ہے۔ جنتی لوگ کوئی فضول، بیہودہ، فحش، جھوٹی اور لغو بات کریں گے نہ سنیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25 سے پتہ چلتا ہے۔ جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے یقیناً سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں آوارہ مزاج، بے پردہ اور بے حیا نہیں ہوں گی، نہ ہی غیر محرموں سے آنکھیں ملانے یا لڑانے والی ہوں گی، بلکہ انتہائی شرم و حیا کی مالک، نیک سیرت، باپردہ ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا یا دیکھا تک نہ ہوگا، صرف اپنے شوہروں سے پیار کرنے والیاں ہوں گی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 to 70، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22، 23، 35 and 37، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 وغیرہ کو سامنے رکھ کر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جنت بلا شبہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، لیکن اس عیش و عشرت کا تصور تقوی، نیکی، پرہیزگاری، پاکیزگی کے اس معیار کے ساتھ وابستہ ہے جس کا مطالبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے اس دنیا میں کیا تھا، جسے وہ اپنی تمام تر محنت اور ریاضت کے باوجود حاصل نہ کر پائے۔ یہی عباد الرحمن جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں تقوی، نیکی اور پاکیزگی کے اس معیار مطلوب تک پہنچا دیں گے جس کا حکم انہیں دنیا میں دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم سے ہماری کوشش ہی مطلوب ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، پاکیزگی اختیار کریں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر ہم پھسلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا فانی جگہ ہے، یہاں پر کسی بھی نعمت کو کمال نہیں ہے، کسی بھی عادت کو کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عباد الرحمن کی کوششوں کو اس دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہاں پر وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ اور آپ ذرا امیجن کریں کہ پھر وہ جنت کیا جنت ہوگی جہاں پر نیکی، تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے اس ماحول کو سامنے رکھیے اور پھر لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد
حور و قصور اور معقولات و مشروبات سے پہلے اپنے محسن اعظم، ہادی عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ نہ رکھتا ہو۔ یقیناً اربوں نہیں کھربوں نفوس قدسیہ جن میں انبیاء، صلحاء و شہداء، ابرار و اخیار، علماء و فقہاء تک سبھی شامل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منتظر ہوں گے۔ کون سا ایسا جنتی ہوگا جس کے دل میں شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کرنے والے عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، شہدائے احد، اصحاب شجر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک نظر دیکھنے کا شوق فراواں نہیں ہوگا۔ تابعین، تبا تابعین اور ان کے بعد قیامت تک دین اسلام کی خاطر اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور گھر بار قربان کرنے والی کتنی ہی عظیم ہستیاں ہوں گی جن سے ملاقات کرنے یا جن کی مبارک مجالس میں شریک ہونے کی خواہش اور تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوگی۔ اور پھر ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ عظیم نعمت ہوگی جس کے انتظار میں ہر مومن دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوگا۔ تو بلا شبہ حور و قصور و معقولات و مشروبات یعنی کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں جو وہاں پر دی جائیں گی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، لیکن یہ نعمتیں جنت کی زندگی کا ایک جز ہیں، یعنی ایک حصہ ہیں، مکمل زندگی نہیں۔ جنت کے پاکیزہ، صاف اور ستھرے ماحول میں اہل جنت کے لیے حور و قصور کے علاوہ بھی بہت سے مشاغل اور دلچسپیاں ہوں گی جن سے ہر جنتی اپنی اپنی رغبت اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے آپ کو مصروف رکھے گا۔ دین اور مذہب سے بیزار، قرآن اور حدیث سے ناآشنا بیچارے ان دانشوروں کو کیا معلوم کہ جنت میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے لیے حور و قصور کے علاوہ کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر دیدار الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی محبت ہے نا کہ ہم اس دیدار کی تڑپ اس دنیا میں بھی رکھیں، اللہ سے ہم مانگا کریں، اور یہ تبھی انسان کے دل میں یہ تڑپ آتی ہے اللہ کے دیدار کی، اللہ کو دیکھنے کی، اللہ سے ملاقات کرنے کی۔ یہ شوق تبھی دل میں آتا ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج یہیں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ جنت کے بارے میں باقی باتیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔